تو آپ سب حضرات کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کو اس منزل میں اس مقام تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور فضل سے آپ کو منتخب کیا، اللہ تعالیٰ زندگی کے آگے مراحل میں بھی آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا شك أن الإسناد نعمة عظيمة خص الله تعالى به هذه الأمة المحمدية من دون سائر الأمم، وهو من الطرق الموصلة إلى سيد الأنبياء والمرسلين صلاة الله عليهم أجمعين۔ مبارک ہو میرے بھائیو، مبارک ہو میرے بھائیو، فراغت کی گھڑی پیاری، یہ عزت کی گھڑی پیاری، یہ عزت کی گھڑی پیاری، یہ رحمت کی گھڑی پیاری، خدا کے فضل سے تجھ کو ملی ہے علم کی دولت، جامعہ اسلامیہ، جامعہ اسلامیہ میرا دل اور جان ہے، میں بھی ہوں اس میں پڑھا، یہ میری پہچان ہے۔ استاد جتنے ہیں یہاں پہ میرے سر کے تاج ہیں، ان کا احسان ہے جو بھی کچھ ہوں آج میں۔ جیسے مولانا عبدالحق محدث دہلوی اور دوسرے بڑے بڑے بزرگ ہیں، حافظ ابن کثیر یہ سب فرماتے ہیں کہ ختم بخاری کے یہ جو لمحات ہیں یہ قبولیت دعا کے حامل ہوتے ہیں۔ حل مشکلات، دفع بلیات، صحت و امراض، ان مواقع پر بخاری کا جو ورد ہے وہ سب کے ہاں مجرب اور تراق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی اور میری اس آخری حدیث مبارک کے افراغ کے بعد مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ معزز دوستو، جس ادارے کے اندر تعلیمی فضلاء ان کے آخری دستار بندی کے پروگرام میں ہم شریک ہوئے ہیں، یہ ادارے جس کو مدارس کہتے ہیں، ان کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمیں زندگی میں پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو رہنمائی ملے گی اس مدارس سے جو وحی کا علم ہے، اور دنیا کے اشیاء کو ہم استعمال کریں گے وہ بھی رہنمائی ملے گی۔ یہاں مدارس سے جو وحی کا علم ہے، وحی کا علم ہمارے پاس ہے تو ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر وحی کا علم ہمارے پاس نہیں تو ہم پھر دنیا میں بھی تباہ ہیں اور آخرت میں بھی تباہ۔
لیکن ابھی آپ کو تعلق رکھنا ہے اللہ والوں سے، اساتذہ سے، علم سے فارغ ہوئیں، علم اور اسم کا آپ جوڑ ملائیں۔ وہ کسی بزرگ سے نسبت آپ کی ہوگی تو بزرگ سے نسبت کی پھر آپ کی اصلاح بھی ہوگی، آپ کو احساس بھی ہوگا، آپ علم پر عمل بھی کریں گے اور آپ کے دل میں علم کی عزت بھی ہوگی، اور عزت جب آئے گی تو آپ ایسے سمجھو کہ ہم علم کی عزت بھی کریں گے، علم پر عمل بھی کریں گے، یہ علم دوسروں تک منتقل بھی کریں گے۔ اب ہم انبیاء کے وارث صحیح بننے کے صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جاگزین ہو جاتی ہے تو دل اس کا یہ منور ہو جاتا ہے، یعنی کہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر جتنی یہ معرفت تیز ہوتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، تو سینہ، دل، جسم یہ منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ پھر یہ روشنی باہر آتی ہے چہرے کی طرف، اس کے اثرات چہرے پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کے جسم کی یعنی کہ وضاقت کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے لباس کے اوپر اثرات، پھر اس کے گھر کے اندر اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر سے بھی باہر جاتے ہیں۔ یعنی کہ جتنی یہ معرفت بڑھے گی اسی تناسب سے یہ پھیلتی جائے گی۔ پھر جب یہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو ہر وہ شخص اس نور کو دیکھتا ہے جو خود اس نور سے منور ہو، اور اس شخص کو یہ نور نظر نہیں آتا جو اس نور سے محروم ہو۔ آپ کو اور طلباء کرام کو، خصوصاً علماء اور مفتیان کرام کو اپنی قیمتی نصائح سے مستفید فرما رہے تھے کہ یقیناً آپ تمام ساتھی جب اپنا تعلیمی سفر مکمل کر کر معاشرے میں جا رہے ہیں، یقیناً آپ پر بہت محنتیں ہوئی ہیں، آپ پر سرمایہ صرف ہوا، قیمتی اوقات لگے، اور بڑی محنت سے ہمارے ان بزرگ اساتذہ نے آپ پر وہ تمام جو امانت ہے وہ سپرد کی۔ اب ذمہ داری اور اس امانت کے ساتھ آپ معاشرے میں جائیں گے۔ بجا طور پر حضرت استاذ نے آپ کو بہترین نصیحت کی کہ اخلاق وہ بہترین طرز عمل ہے جس کے ذریعے آپ معاشرے میں کام کر سکتے ہیں۔ اخلاق کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جب بھی آپ معاشرے میں کام کریں یا معاشرے کا کوئی فرد آپ تک اپروچ کرے، آپ کے پاس آئے، تو یقین رکھیے کہ اس کے حوالے سے کوئی منفی جذبات اور نفرت کے جذبات آپ کے دل میں نہیں ہونے چاہیے۔ معاشرے میں جائیں گے اور اپنی خدمات انجام دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسے کام لیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ جو ہم سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ ابھی میں سفر میں تھا، ہیوسٹن میں تھا، تو ویسے ہی سر راہ چلتے ایک ساتھی مجھے دیکھ کر آئے اور فرمایا کہ میں مفتی شعیب ہوں اور یہاں میرا ادارہ ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ میں آپ کے ادارے کا مفتی ہوں، میں نے وہاں سے تخصص کیا ہے۔ شیخ صاحب کے زمانے کی باتیں کر رہے تھے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں اس ادارے کے فیض کو پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام دعا فرمائیں، اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور یہاں پڑھنے والے ہر ایک طالب علم کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب تک تو آپ جامعہ اسلامیہ کے طالب علم تھے اور ساری ذمہ داریاں آپ کے اساتذہ کی تھیں یا جامعہ اسلامیہ کی انتظامیہ کی تھی، اور وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ ابھی بھائی ابو ذر صاحب انہی ذمہ داریوں کا ذکر کر رہے تھے، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ بعض اوقات آپ پر سختی بھی ہوئی، اور جس طرح وہ آپ دیدہ ہو گئے ان سختیوں کے ذکر پر اور آپ سے معذرت چاہی انہوں نے۔ ایک حقیقی منتظم اور ایک حقیقی معلم یہی ہوتا ہے
تو ذمہ داریاں ان لوگوں کی تھیں، لیکن اب آپ ایک منصب پر فائز ہو گئے ہیں، لہذا اب آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو جو ان ساری تفصیلات کو جانتا ہے وہ اس ڈائس کا فقیہ ہے، وہ اس ڈائس کا کیا ہے؟ فقیہ ہے۔ اور جو صرف اتنا جانتا ہے میری طرح کہ یہ ایک ڈائس ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب ہے اس کا صرف فہم رکھنے والا ہے، اس کا فہیم ہے، اس کا فقیہ نہیں ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ یہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جس جماعت کے اندر دین کا تفقہ ہو، یعنی دین کی گہری سمجھ ہو، دین کی بصیرت ہو، دین کی حکمت سمجھنے والا ہو، اور دین کی حکمت کو سمجھ کر وہ اس پر عمل کرنے والا بھی ہو اور اس پر عمل کروانے والا بھی ہو۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا۔ یہ نفر، یہ جماعت، یہ فرقہ، یہ گروہ تیار کر دیا جامعہ اسلامیہ نے، فقہاء دین کا، ایسے لوگوں کا، ایسے طلباء کا، ایسے علماء کا کہ جو تفقہ فی الدین یعنی دین کے اندر گہری سمجھ رکھتے ہیں۔ اچھا بھئی، تیار ہو گیا، دستار بندی ہو گئی، ختم بخاری شریف ہو گئی، صحاح ستہ مکمل ہو گئیں، قرآن بھی مکمل ہو گیا، حفظ بھی مکمل ہو گیا، درس و تدریس، علوم و فنون بھی مکمل ہو گئے، علوم الحدیث بھی مکمل ہو گئے۔ ان ساری تکمیلات کے بعد یہ جماعت تیار ہو گئی، تو اب اس جماعت کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں جو ذمہ داری بتائی گئی وہ ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ لیحذروا، کہ جب یہ لوگ واپس جائیں اپنے اپنے مساکن میں، اپنے اپنے وطنوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، تو وہاں کے لوگوں کو ڈرائیں، وہاں کے لوگوں کو ڈرائیں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب اپنی قوم کی طرف واپس جائیں تو اس قوم کو ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا، اس سے ڈرائیں۔ جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ کی منزل دین کی خدمت ہے، اور اسی کے لیے ہم نے آپ کو تیار کیا ہے۔ مدارس میں آپ نے جو زندگی گزاری ہے اور جہد مسلسل کی ہے، یہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جائیں اور معاشرے تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ جب آپ اس سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا، اور اپنی طرف سے نہیں کروں گا، یہ وہ سب ہیں جو والد محترم بار بار جس کا اعادہ فرماتے رہتے ہیں، اور اکابرین نے جتنی بھی ابھی تک تقاریر ہوئی ہیں تمام نے یہی خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جب آپ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ کو 4 چیزوں کی، 4 ہتھیاروں کی، 4 اصول اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 ایسے اصول ہیں، اگر آپ نے انہیں اختیار کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی آنے والی زندگی اس زندگی سے زیادہ سعادت والی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ملازم بھی انسان وہ پسند کرتا ہے جو وفادار ہو، جو وفادار نہ ہو تو انسان اس کو ملازمت بھی نہیں دیتا۔ تو آج 16 سال کے بعد جب آپ ایک نئے سفر پر جا رہے ہیں تو ایک بھائی کی ایک عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے وفادار ہو جائیں۔ کئی لمحے آپ کی زندگی میں ایسے آئیں گے اور کئی مقامات ایسے آئیں گے کہ لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی اپنی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں۔ لوگ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ فلاں مولانا سے اگر ہم بات کر لیں تو ہو سکتا ہے کوئی وہ راستہ ایسا نکال دے جو دین میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔
ہر انسان کو یہ اعتبار ہونا چاہیے آپ کے بارے میں کہ یہ دین کا وفادار ہے، یہ دین کا چوکیدار ہے، یہ دین کا خادم ہے۔ اس سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی ایسا عمل کرے گا جو دین کے خلاف ہوگا۔ جامعہ اسلامیہ، جامعہ اسلامیہ میرا دل اور جان ہے، میں بھی ہوں اس میں پڑھا، یہ میری پہچان ہے۔ جامعہ اسلامیہ، جامعہ اسلامیہ میرا دل اور جان ہے، میں بھی ہوں اس میں پڑھا، یہ میری پہچان ہے۔ میں بھی ہوں اس میں پڑھا، یہ میری پہچان ہے۔ استاد جتنے ہیں یہاں پہ سارے سر کے تاج ہیں، استاد جتنے ہیں یہاں پہ میرے سر کے تاج ہیں، ان کا احسان ہے جو بھی کچھ ہوں آج میں، ان کا احسان ہے جو بھی کچھ ہوں آج میں۔ جامعہ ہے، جامعہ یہ کہہ رہا ہے، میں بھی آج کہہ رہا ہوں، جامعہ یہ کہہ رہا ہے، ان کی اعلیٰ شان ہے۔ جامعہ اسلامیہ میرا دل اور جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔